اچھا نفیسہ صاحبہ، آج مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب کراچی میں ہیں اور ایم کیو ایم کے پاس وہ گئے، اور کیا کوئی سلام بڑے بھائی کا آپ لوگوں تک بھی پہنچا ہے، یا آپ لوگوں کا بھی نون لیگ کی مہمان نوازی کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تو خیر تنقید ہی سنائی دیتی ہے دونوں طرف سے. دیکھیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے اہم جو سیاسی اور جو کنسٹیٹوئنسیز کو فائٹ کرتے رہے، رضا ہارون صاحب اور انیس ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے اسی دن جوائن کیا ہے جس دن شہباز شریف صاحب کراچی میں انہوں نے لینڈنگ کی ہے. تو آپ نے کانٹراسٹ دیکھ لیا ہوگا کہ کراچی کے جو الیکٹیبلز ہیں ان کا رخ کس طرف ہے، اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو ایم کیو ایم بھی لگتا ہے آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے اور سیٹوں پر ان کا اتفاق بھی نہیں ہو رہا. تو اس وقت جو اربن ایریاز کی پالیٹکس ہے وہ لگتا ہے کہ وہ تو پیپلز پارٹی اور ہماری اربن شہریوں سے جو ہے وہ ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں. یہ بے شک آئیں، اوبیسلی سارا ملک جو ہے وہ الیکٹورل فیلڈ ہے اور کہیں بھی کوئی بھی جا سکتا ہے، تو شہباز شریف از ویلکم. اور ہمارے جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ جیسے میں نے کہا وہ تو یہاں کے الیکٹیبلز ہیں ان کا آپ اور کسی بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ہواؤں کا رخ کس طرف ہوتا ہے تو آپ الیکٹیبلز کو واچ کرتے ہیں، اور الیکٹیبلز جو ہے وہ بھاری تعداد میں جہاں ان کو یہاں پر اسپیشلی سندھ میں وہ ایک تسلسل سے پیپلز پارٹی کی طرف رخ کر رہے ہیں اور امید بھی ان کی پیپلز پارٹی میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب یہ کہہ رہے تھے نفیسہ صاحبہ کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی ہے. تو پہلے یہی ذہنی ہم آہنگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم آہنگی ہے کتنی کامیاب رہے گی آگے جا کے؟ یہ چلتی نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیں، اگر نون اور ایم کیو ایم کا اگر آپس میں جو تعلق رہا ہے اگر وہ آپ کو دیکھنا ہے تو ماضی میں آپ دیکھیں کہ جب بھی کراچی میں آپریشنز ہوئیں اور ایک کشیدگی کا ماحول ہوا تو اور بالخصوص ایم کیو ایم کے اوپر جب شدید دباؤ کا ٹائم آیا، وہ نون کے ساتھ ان کا علاقہ تھا، اس کے نتیجے میں آیا. تو اب خدا خیر کرے جو یہ ذہنی ہم آہنگی کچھ اور چیز میں نہ تبدیل ہو جائے. لیکن آف کورس ایز اے سیڈ دے آر ویلکم. لیکن ایک ایسی ذہنی ہم آہنگی ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سن رہے ہیں کہ آج الاق ہوا، آج ایڈجسٹمنٹ ہوئی، لیکن ہو نہیں پا رہی. اچھا میم، ایم کیو ایم کی جانب سے یہ بارہا یہ بھی کہا جا چکا ہے، ہمارے پروگرام میں بھی کہا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی 18ویں ترمیم جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا قوم کو ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اگر یہ بات 18ویں ترمیم پر آتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کا کیا کوئی سخت رد عمل دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیے، کوئی بھی قانون جو ہے بالخصوص ایون آئین پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں. تو اگر قوم اور ملک کے فائدے میں کوئی چیز ہے تو اس میں امینڈمنٹ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن جہاں تک صوبہ خود مختاری کا بات ہے اور صوبے کے حقوق کی بات ہے اور پاکستان کے فیڈرل ڈھانچے کی بات ہے، اس میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے عوام جو ہے جو صوبوں میں رہتے ہیں، سارے پاکستان کے عوام صوبوں میں رہتے ہیں اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ پاکستان کا اوریجن جو ہے اور پاکستان کا سیاسی استحکام وفاق سے جڑا ہوا ہے. تو جہاں پر وفاق کی بات ہوگی وہاں پر یقیناً کمپرومائز کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی پاکستان کے عوام چاہیں گے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جب آئین میں خود میں ترمیم ہو سکتا ہے تو 18ویں ترمیم تو اب آئین کا حصہ ہے، اور اس آئین میں بالکل اگر ترامیم ایسے ہوں جیسے بلدیاتی نظام ہے، بلدیاتی نظام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اگر ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ کوئی ترامیم ہو تو آئی ایم شیور پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اس پہ پہلے بھی مل بیٹھے ہیں. جہاں تک بلدیاتی نظام کا تعلق ہے تو وہاں بھی ہم نے لوکل لا میں بھی چینجز کیے ہیں اور اسٹرینتھن کیا ہے، اور آگے بھی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو بہت ایسے پہلو ہیں آئین کے. اس وقت 18ویں ترمیم آئین کا حصہ ہے. آپ کو آئین میں جو بھی امینڈمنٹس کسی بھی جماعت کو کوئی بھی آئیڈیاز ہے کہ اس آئین کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس پہ تو obviously ایک اوپن فیلڈ ہے بات چیت کا، اس پر کبھی بھی بات ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم آصفہ صاحبہ کو دیکھیں تو کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں ماؤں کی پرچھائیاں ہوتی ہیں, تو باقاعدہ بی بی نظر آتی ہیں, ان وہی جذبہ جس طرح وہ بات کرتی ہیں, نہ صرف دیکھنے میں بلکہ جب بات کرتی ہیں گفتگو کرتی ہیں تو بی بی کی جھلک باقاعدہ نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی وہ عوام میں آتی ہیں تو لوگ انہیں بہت عزت دیتے ہیں, ان میں شاید بی بی کا عکس نظر آتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی آصفہ صاحبہ سیاست میں پراپرلی قدم نہیں رکھ رہی, کیونکہ کاغذات نامزدگی نہیں جمع کروائے, لیکن یہ کہ الیکشن کیمپین میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آگے آگے ہوں گی, ایکٹیو ہوں گی, ابھی بھی پیرل وہ ایکٹیو نظر آتی ہیں, لیکن کیا سیاست میں باقاعدہ قدم وہ کب رکھیں گی؟ دیکھیے مجھے آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں موروثیت ہو گئی, بہت سارا موروثیت ہو گئی, ایک خاندان میں اتنے ممبروں کو سیٹیں مل گئی. جی اور جب اب آپ جی آصفہ بھی بالکل ہماری پارٹی کا اثاثہ ہے, وہ بھٹو خاندان کا, بھٹو زرداری خاندان کا اثاثہ ہے, اور ورکرز ان سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ کس کو کب فیلڈ کرنا ہے. اور اس وقت جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, سب نے فیلڈ کیے ہیں, اور جو صحیح ٹائم ہوگا, جو پارٹی سمجھے گی کہ یہ اب صحیح ٹائم ہے, تو آصفہ بی بی کو بھی ضرور لانچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نفیسہ صاحبہ کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کے حق میں بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے, ان کو خود مختار بنانے کی باقاعدہ پریکٹیکلی کوشش کی ہے, اور وہ نظر بھی آئی. تو اگر پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس بار خواتین کے لیے خاص طور پہ کچھ خاص کرنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیے ایک جو اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں, سب سے زیادہ تیاری منشور کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی ہے, اور ہمارے 10 نکاتی پروگرام ہے. ویسے تو پورا ایک اور ڈھانچہ سب سے ہے. پہلے منشور دیا بھی آپ کی جماعت نے. جی وہ یہ 10 نکاتی ہے صرف ویلفیئر کے حوالے سے, اور بہت سارے اور جو اسٹرکچرل پلانز ہیں, اور یہ obviously وہ ڈیٹیل منشور آئے گا. لیکن اس وقت جو 10 نکاتی پروگرام ہے وہ ویلفیئر بیسڈ ہے, اور کیونکہ ہماری پارٹی کا جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے یا بنیادی جو اسٹرکچر ہے وہ بیسک نیڈس کی فلسفی کے اوپر ہے, کہ بنیادی سہولتیں جو ہیں وہ ہر انسان کا رائٹ ہے, اور وہ روٹی کپڑا مکان ہو, علم ہو, تعلیم ہو, روشنی ہو, یہ ساری چیزیں بنیادی حقوق ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان میں یہ ساری جو ہے اس میں ہمارے منشور میں دیے گئے ہیں, اور اس میں مساوات کی بات کی گئی ہے. جو بھوک مٹاؤ پروگرام ہے ٹھیک ہے. اس میں بھی مساوات ہے, ہیلتھ کیئر ہے, سوشل پروٹیکشن. جب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اسکوپ بڑھائیں گے تو وہ تو 90 لاکھ خواتین ہیں اس میں جو رجسٹرڈ ہیں, تو اس کو اور اس میں زیادہ اسٹرینتھنگ جو ہے وہ ہوگی. تو اس وقت جو ویلفیئر کے جو پروگرامز ہیں وہ بہت کمپریہنسو ہیں, اور ہر پہلو جو ہے ویلفیئر کا, وہ نوجوان ہو, وہ کسان ہو, وہ خواتین ہو, وہ ہماری یوتھ ہو, سب کو انوالو کیا گیا ہے اس میں. اچھا نفیسہ صاحبہ, یہ جس طرح ابھی آپ کا منشور اور یہ نعرہ کہ جی بلاول آئے گا روزگار لائے گا, یعنی روزگار پر بڑا فوکس کیا گیا جس کی واقعی ہمارے ہاں لوگوں کو ضرورت ہے, لیکن اگر آنے کے بعد اگر آ جاتے ہیں, اور یہ پریکٹیکلی کیسے ممکن ہوگا کہ 2018 میں جب یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو سب سے زیادہ ان کو اسی بات پہ تنقید سننی پڑی تھی کہ انہوں نے جو اتنی نوکریوں کا اور گھروں کا وعدہ کیا تھا تو وہ نوکریاں نہیں دے سکے تھے. تو پریکٹیکلی کئی بار یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے, نیت بھی ہوتی ہے, لیکن جب ڈیلیور کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ مسائل آڑے آ جاتے ہیں, وہ ڈیلیور نہیں کیا جا رہا ہوتا, تو بڑی تنقید کا سامنا ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے اب ان کی بھی آپ نے اگزامپل ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات کی ہوگی, تو جو آپ کا ہوم ورک ہوگا کچھ نہ کچھ کمپلیٹ ہوگا. اتنے روزگار کے مواقع تھوڑا سا ذرا سمجھا دیں کہ کیسے پیدا ہوں گے. باقی تو ڈیٹیل مینیفیسٹو میں ہوگی, اور میں نے ابھی اوبیسلی مینیفیسٹو میں نے بھی نہیں دیکھا, وہ رونما ہوگا. لیکن یہ جو 10 نکات ہیں, صرف اگر ان کو آپ کلوزلی دیکھیں تو اس میں روزگار کے بہت پہلو ہیں, اور سب سے اہم پہلو تو یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے, اور ہم نے اس وقت کر کے بھی دکھایا ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم 30 لاکھ گھر بنائیں گے. تو جب آپ سوچیں کہ 30 لاکھ گھر بنیں گے, اس میں یقیناً 5 سال تو لگ ہی جائیں گے, اور اس میں آپ 30 لاکھ گھروں میں ایک گھر مینس میں بھی اسمال یونٹ, 1 روم یونٹ, 2 روم یونٹ, جو اس وقت سندھ میں بن رہے ہیں. اس وقت سندھ میں صرف میرا ایک ڈسٹرکٹ کی میں بات بتا رہی ہوں, اس میں 2 لاکھ گھر مینس اسمال شیلٹر, 1 روم شیلٹر ہے. اس وقت
30 لاکھ 2 لاکھ صرف میرے ڈسٹرکٹ میں بن رہے ہیں. تو جب 30 لاکھ اس ملک میں بنے گے تو آپ مجھے بتائیں صرف ایک آپ کے گھر پر آپ کے کچھ 4 5 8 آپ کے لیبررز تو وہاں ہوں گے. آپ اس میں صرف دیکھیں کہ کتنی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم نے 1 سال کی امپلائمنٹ گارنٹی دی ہے ریاست کی طرف سے کہ جو بچے جو ہے ان امپلائڈ ہوں گے تو ان کو 1 year آف امپلائمنٹ گارنٹی ان کو ملے گی اور ان کو ایک وظیفہ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ یوتھ مرکز بھی ہیں اور یوتھ مرکز بیسکلی دیز آر کریئر کاؤنسلنگ سینٹرز. تو ہم نہیں چاہتے کہ صرف سرکاری ملازمتیں, بیکاز وہ پھر آپ کی حکومت انڈر پریشر آ جاتی ہے, آپ کا پوری گورنمنٹ جو ہے بیٹھ جاتی ہے. تو صرف سرکاری ملازمتوں والی اپرچونٹیز نہیں, لیکن پرائیویٹ سیکٹر جیسے یہ پروموشن آف ہاؤسنگ 30 لاکھ یونٹ بنیں گے تو کتنی آپ کی ہاؤسنگ پروموٹ ہوگی. اور اس طریقے سے آپ کے یوتھ مرکز ہوں گے تو بچوں کو ہم باہر بھی بھیج سکتے ہیں. تو اب مزید جو پورا مینیفیسٹو آئے گا یقیناً پروڈکٹیوٹی, جب زراعت کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, جو چھوٹا کھاتے دار ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو یقیناً پھر زراعت میں بھی آپ کی امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. تو یہ مختلف پہلو ہے جس کے تحت آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی. اچھا نفیسہ صاحب, کل میرے ساتھ پروگرام میں راجہ پرویز اشرف صاحب تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں جتنے بھی مسائل ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ جو تنقید ہے, ادھر سے اینٹ ادھر سے اٹھا کے پتھر مار دیا, اس سے آگے بڑھنا چاہیے. مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی. معیشت کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ جی معیشت بہت بڑا چیلنج ہوگا کسی بھی آنے والی حکومت کے لیے, جو بھی حکومت میں آتا ہے. اب ووٹ دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے زیادہ. اور ایک تاثر یہ بھی سامنے آ رہا ہے, کچھ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں, تجزیہ کر رہے ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ شاید مخلوط حکومت نظر آئے گی, کسی کے پاس سادہ اکثریت نہیں آئے گی. لیکن سب سے بڑا چیلنج معیشت ہوگا, اکانومی ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت آنے والی حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ دیکھیے معیشت بہت بڑا چیلنج ہوگا, لیکن اگر گزشتہ آپ دیکھیں 2 حکومتیں گزری ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ, جب تک ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پر فوکس نہیں کریں گے, آپ کا جو بنیادی آپ کا ریسورس ہے, جو آپ کا میجر اکنامک ریسورس ہے, وہ آپ کا خود جو سٹیزن ہے, جو شہری ہے, وہ ہمارا جو ریاست کا رکن ہے, وہ ہمارا بنیادی ستون ہے معیشت کا. تو جب ہم ان کے اوپر جہاں ان کی تعلیم, جہاں ان کی صحت, جہاں ان کے روزگار کے مواقع, جہاں ان کی سوشل سیکیورٹی ہم نہیں دے پائیں گے اور ان کے اوپر خرچ نہیں کریں گے, تو آپ کی معیشت کہیں سے بھی آپ کی جو پیداوار ہے وہ پائیدار نہیں ہو سکتی, اور نہیں آپ کا معاشرہ کچھ پیدا کر سکتا ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور یہ جو 10 نکات ہیں آپ دیکھیں کہ اس میں فوکس آپ کا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہی گیم چینجر ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.